بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات جماعت پنجم کے لیکچر میں خوش آمدید۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اسلامیات جماعت پنجم یونٹ نمبر 3.2 بیعت عقبہ اولا اور ثانیہ کے دوسرے لیکچر کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں حاصلات تعلم کے ساتھ۔ ہمارا پہلا حاصل تعلم ہے بیعت عقبہ اولا اور ثانیہ کے بارے میں جان سکیں، بیعت عقبہ کی شرائط سے آگاہ ہو سکیں، فروغ اسلام میں بیعت عقبہ کے دور رس نتائج جان سکیں۔ آغاز کرتے ہیں اعلان سبق کے ساتھ۔ آج ہم دوسری بیعت عقبہ اور بیعت عقبہ اولا و ثانیہ کے اثرات کے متعلق پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ کے لیے دہرائی کے چند سوالات ہیں۔ گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے ویڈیو کو یہیں پہ روک دیجئے، پہلے دہرائی کے ان سوالوں کے جوابات طلبہ و طالبات سے معلوم کیجئے۔ خوش آمدید۔ پیارے بچوں، اسلامی نقطہ نظر ہمارے آج کے سبق کا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم اسلام قبول کرنے والے ہر شخص سے برے اعمال ترک کرنے اور اچھے کاموں کے کرنے کا عہد لیتے تھے، اور اسی عہد کو بیعت بھی کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، قبل از پڑھائی کے نام سے چند سوالات آپ کے سامنے ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے ویڈیو کو یہیں پہ روک دیجئے، پہلے بچوں سے ان سوالوں کے جوابات معلوم کیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے قبل از پڑھائی اور دہرائی کے سوالات کے جوابات انتہائی دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے اپنے اساتذہ کرام کو دیے ہوں گے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اب ہم بیعت عقبہ ثانیہ کے حوالے سے چند ایک تعارفی معلومات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ عقبہ پہاڑ کی گھاٹی کو کہتے ہیں۔ تنگ پہاڑی گزرگاہ کو عقبہ کہا جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ سے مینا کے راستے میں مینا کے مغربی کنارے پر ایک تنگ پہاڑی راستے سے گزرنا پڑتا تھا، یہی گزرگاہ عقبہ کے نام سے مشہور ہے۔ بیعت عقبہ ثانیہ 13 نبوی کو ہوئی، یعنی ہجرت مدینہ سے 1 سال پہلے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھ مدینہ منورہ سے 70 سے زائد مسلمان لائے، جن میں 2 خواتین بھی شامل تھیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بیعت عقبہ اولا کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے تبلیغ اسلام کے لیے مدینہ منورہ روانہ کیا تھا، اور پھر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی کوششوں اور کاوشوں کے سلسلے میں 13 نبوی میں 70 سے زائد افراد کا قافلہ مکہ مکرمہ آیا۔ تمام کے تمام مسلمان بھی ہوئے، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت بھی کی۔ بیعت عقبہ اولا اور ثانیہ کی بدولت مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کی راہ ہموار ہوئی۔ یہ بیعت کے اثرات تھے۔ اس بیعت کی بدولت مدینہ منورہ کے لوگ دین اسلام کی تعلیمات سے واقف ہوئے، گویا اسلام کو مکہ مکرمہ کے باہر کی حدود میں پھلنے پھولنے کا موقع ملا۔ پیارے بچوں، اب آپ اپنی اپنی کتابیں کھول لیجئے اور اپنی کتابوں میں سے دوسری بیعت عقبہ یعنی بیعت عقبہ ثانیہ کے حوالے سے اور ان دونوں بیعت کے جو معاشرتی اثرات تھے اس حوالے سے بیان کیے گئے اقتباسات کی بلند آواز میں خوانی کیجیے۔ گزارش کرتا ہوں اساتذہ کرام سے ویڈیو کو یہیں پہ روک دیجئے، پہلے اپنی نگرانی میں درست تلفظ اور روانی کا خیال رکھتے ہوئے ان اقتباسات کی خوانی کا اہتمام کروا لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے ان اقتباسات کی بڑے خوبصورت انداز میں تلفظ اور روانی کا خیال رکھتے ہوئے خوانی کی ہوگی۔ پیارے بچوں، اب آپ کے لیے سرگرمی ہے۔ سرگرمی یہ ہے کہ ذیل میں دی جانے والی تصاویر کو غور سے دیکھیں اور ان تصاویر کے متعلق آپس میں گفتگو کریں۔ آپ کے سامنے یہ تصویر ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں بیعت عقبہ ہوئی، جہاں بعد میں مسجد تعمیر کی گئی جس کا نام مسجد عقبہ رکھا گیا۔ یہ مسجد کی چند تصاویر آپ کے سامنے نمایاں ہو رہی ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ان تصاویر کو دیکھنا ہے اور آپس میں ان تصاویر کے بارے میں گفتگو کرنی ہے۔ کسی بھی پہلو کے متعلق آپ گفتگو کر سکتے ہیں۔ گزارش کرتا ہوں اساتذہ کرام سے ویڈیو کو یہیں پہ روک دیجئے، پہلے کمرہ جماعت میں اس سرگرمی کی تکمیل کروا لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے اس سرگرمی کی بدولت آپس میں گفتگو کرنے، اپنے مافی ضمیر کو بیان کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ آداب گفتگو کرتے ہوئے آداب گفتگو کا خیال رکھنے کی کوشش کی ہوگی اور اس عمل کو سیکھا ہوگا۔ پیارے بچوں، اب آپ کے لیے گھر کا کام ہے۔ گھر کا کام یہ ہے کہ والدین کی مدد سے سیرت کی کسی کتاب میں سے
حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ اسلام کی کوششوں کے بارے میں پڑھیں اور اہم نکات تحریر کریں۔ یہ کام آپ نے گھر سے والدین کی مدد سے مکمل کرنا ہے۔ اب ہم سبق کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے پڑھا بیعت عقبہ ثانیہ سن 13 نبوی میں ہوئی۔ بیعت عقبہ ثانیہ میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے 70 سے زائد مسلمان آئے، جن میں 2 خواتین بھی شامل تھیں۔ بیعت اولا اور ثانیہ کی بدولت مدینہ منورہ میں لوگ دین اسلام سے متعارف ہوئے۔ بیعت عقبہ کی بدولت ہجرت مدینہ کی راہیں ہموار ہوئیں۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ وہ چند بنیادی معلومات تھیں جو ہم نے آج کے سبق سے حاصل کی۔ آج ہم نے بیعت عقبہ ثانیہ اور بیعت عقبہ اولا و ثانیہ کے اثرات کا جائزہ لیا۔ کل ہم نئے سبق کا آغاز کریں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ اس ویڈیو لیکچر کی ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی پی پی ٹی، حاصلات تعلم کے مطابق لیسن پلان اور ورک شیٹ۔ ان تینوں چیزوں کو ڈاؤن لوڈ کر کے ان کی رہنمائی میں اور ہمارے اس ویڈیو لیکچر کی رہنمائی میں آپ اپنے سبق کو مزید احسن انداز میں تیار کر سکیں گے۔ پیارے بچوں، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ العزیز کل نئے سبق کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ